अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम मीर तकी मीर की एक गज़ल से इंतखाब लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इसमें कुल 3 अशार हैं। पहला शेर है, कल शबे हिजरत थी, लब पर नालाए बीमाराना था, शाम से सुबह तक बाली पे सर यक जा न था। शबे हिजरा का मतलब पहले भी हम आपको बतला चुके हैं, एक मर्तबा फिर बतला देते हैं कि जुदाई की रात, वो रात जिसमें महबूब आपके करीब ना हो। लब कहते हैं होंठ को, और लब पर का मतलब होता है होंठों पर होना, यानी मुसलसल किसी बात को कहे जाना। नाला कहते हैं ऊंची ऊंची आवाज में रोने को, और नालाए बीमाराना का मतलब यह है उस बीमार का नाला जो इश्क में मुब्तला हो। इश्क में मुब्तला होने वालों को अक्सर शोरा बीमार भी कहते हैं, यानी बीमार इश्क। उनके नज़दीक इश्क एक बीमारी है जो किसी को भी लग सकती है, और जब किसी को लग जाती है तो उसका हाल बहुत ख़राब हो जाता है। शाम से ता सुबह का मतलब यह है शाम से लेकर सुबह तक। बाली का मतलब होता है सरहाना, यानी जहाँ पर आप अपना, जिस जगह के तरफ आपका सर होता है उसको सरहाना कहते हैं, तो उसको बाली ही क्या कहा जाता है। सर यक जा ना था, सर तो आप जानते हैं किसे कहते हैं, तकिए के ऊपर आप अपने सर को रखते हैं। यक जा का मतलब है एक जगह, तो मतलब यह है कि सर एक जगह पर नहीं था। और ये उन्होंने अपनी शबे हिजरा की, यानी जुदाई की रात की कैफियत इस शेर में बयान की है कि उनके ऊपर जुदाई की रात में, जो कल की रात थी, क्या क्या गुजर रही थी। तो बीमार इश्क थे, तो बेचैनी थी इतनी ज़्यादा कि सर एक जगह पर टिका हुआ नहीं था। अब सर एक जगह पर टिका हुआ क्यों नहीं था? इसलिए कि मुसलसल करवटें बदल रहे थे, और आप जब जानते हैं कि आदमी करवट लेता है तो साथ ही उसका सर भी हरकत करता है, अंग्रेजी में कह लीजिए तो सर भी मूव करता है। तो उसी कैफियत को उन्होंने बयान किया है। दूसरे मिसरे में जो इज़्तिराब की कैफियत थी उसको बहुत ही उम्दा तरीके से मीर साहब ने कहा है, और पूरे शेर में एक तरह की सच्चाई भी है। सच्चाई इसलिए है कि अगर आप परेशान हो, किसी वजह से भी परेशान हो, वो इश्क की परेशानी के अलावा भी कोई परेशानी हो, तो वाक़या ये है कि आपको सुकून नहीं होता, आपको नींद नहीं आती, और आप बिस्तर पर इधर उधर करवटें बदलते रहते हैं या बदलती रहती हैं, और उसके साथ आपका सर एक जगह पर नहीं होता। तो सर एक जगह पर अगर किसी से कहा जाए कि भाई उसका तकिए पर सर एक जगह नहीं था, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपने सर को मुसलसल जुम्बिश दे रहा था, इधर से उधर कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि साथ में पूरा जिस्म भी इधर से उधर हो रहा था। तो उन्होंने सिर्फ सर की बात करके पूरे जिस्म की कैफियत मीर साहब ने इस शेर में बयान कर दी। अब नाला भी था तो धीमी आवाज में था। जाहिर है, आप जानते हैं कि जब कोई आदमी बीमार होता है तो उसकी आवाज जरा कमजोर हो जाती है, नहीफ हो जाती है, वो पूरी तरह जोर से बोल भी नहीं सकता, बीमारों की तरह था और धीमी आवाज में था। नालाए बीमाराना का मतलब ये है कि किसी ऐसे बीमार की आवाज थी जो कि बहुत ही कमजोर हो, यानी जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, करवटें तो ले रहा है, उसका सर भी एक जगह नहीं है, रो भी रहा है, लेकिन रोने की आवाज बहुत कम है, और ऐसी है जैसे कि नालाए बीमाराना होता है, यानी जैसे कि किसी बीमार की आवाज हो सकती है, रोने की भी और हंसने की, किसी की भी। लेकिन चूंकि नालाए बीमाराना कहा है तो इससे उन्होंने साबित ये करने की कोशिश की है, बल्कि साबित क्या करने की कोशिश की है, ये बात तो साबित है कि आवाज कमजोर थी और बीमारों की तरह मतलब थी। और सर जो भी था तो वो बजाय इसके कि आशिक लोग या मजनू हो जाते हैं, दीवारों से इश्क में सर टकराते हैं, तो उन्होंने बजाय उसके, वो एक मुबालगा आमेज या झूठ सी कैफियत लगती है, उन्होंने तकिए के ऊपर बात ख़त्म कर दी। बजाय इसके कि वो ये बताते कि भाई कल शब हिजरा थी और हम बहुत परेशान थे, तो जुदाई में
محبوب کی جدائی میں بجائے اس کے کہ ادھر ادھر ٹکریں مارتے پھرتے، انہوں نے بہت صاف صاف کر دی بات کہ بھائی ہم اپنے تکیے کو اپنے ایک دیوار سمجھ کے اس کے اوپر ہی ہم ادھر سے ادھر سر مار رہے تھے۔ اب اگر آپ اس کو ذرا تھوڑا سا روایتی انداز میں دیکھیں تو اس پورے شعر میں بتانے کی انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ عشق نے بہت کمزور کر دیا ہے، بیمار کر دیا ہے، اور بس ہمارے اندر اب تو سکت رہی نہیں ہے، بستر پر پڑے ہیں، روتے ہیں تو آواز نہیں نکلتی، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ عاشقوں کی طرح ہم جدائی میں دیواروں سے ٹکریں مارتے، لیکن ہم دیواروں سے ٹکریں نہیں مار رہے، ہم اپنے جسم پر اپنے تکیے پر ہی سر کو ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، بجائے اس کے کسی دیوار سے ٹکرائیں۔ دوسرا شعر ہے اس کا، یاد ایام کے اپنے روز و شب کی جائے باش، یا در باز بیاباں یا در میخانہ تھا۔ پہلا بہت آسان ہے، ان دنوں کی یاد کہ بھئی ہمارا جو رات اور دن گزرا کرتے تھے۔ جائے باش کا مطلب ہوتا ہے رہنے کی جگہ۔ در کہتے ہیں دروازے کو، اور باز کہتے ہیں کھلے ہوئے کو، بیابان کہتے ہیں جنگل کو، اور در میخانہ میخانے کا یا شراب خانے کا دروازہ۔ اچھا، اس کو جو استعمال کیا ہے در باز میخانہ کو، تو اس میں میر صاحب تو خیر یہ بتا رہے ہیں کہ دروازے کا میخانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن غالب نے اپنے ایک شعر میں صحرا کو کہا ہے خانہ مجنوں صحرائے گرد بے دروازہ، یعنی کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ مجنوں جس جگہ پہ رہتا تھا وہ اس کا جو گھر تھا اس کا کوئی دروازہ نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیابان میں وہ جہاں جی چاہے وہاں رہ سکتا تھا۔ اب اس میں دراصل تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو صحرا کی لمبائی اور چوڑائی ہے اس میں کوئی دروازہ ہے نہیں، اور اس میں کوئی بھی جا سکتا ہے، کوئی بھی داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن میر نے جو یہاں پر آپ کو کہا ہے در باز بیاباں، تو وہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن غالب کا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن میر کا شعر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی نقطے سے یا فلسفے سے خالی ہے، کیونکہ بیابان تو ان کا گھر نہیں ہے، صرف ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں وہ جاتے ہیں اور وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، جس کو اقامت گاہ بھی کہتے ہیں اچھی اردو میں، اور وہ بھی صرف اس حد تک کہ وہ اس دروازے پر دن رات پڑے رہتے تھے، اور دروازہ ہر وقت کھلا ہوا تھا۔ لیکن وہ ایک معنوں میں، صحیح معنوں میں عشق کے درویش تھے، تو درویش کی ادا یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے محبوب کے در پر پڑا رہے، اور اسی طرح وہ میخانے میں داخل بھی نہیں ہوتے تھے، اور یہ ایک وحشت کی ان کی ادا تھی۔ اب کسی بھی کا گھر ہو، چاہے وہ صحرا ہو یا میخانہ ہو، وہ اس کے اندر نہیں جاتے تھے، یعنی ان کو اس کے اندر داخل ہونا گوارا ہی نہیں تھا۔ تو اس حوالے سے اگر آپ شعر دیکھیے تو شعر کافی اچھا ہے، بہت عمدہ ہے، اور انہوں نے اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بھائی ہمارا ماضی ایسا تھا کہ اس میں ہم مستقل جا کے کسی بھی صحرا میں ہم نہیں پڑے رہے، اور نہ ہم کسی میخانے کے اندر جا کر ہم نے جانے کی یا داخل ہونے کی کوشش کی۔ تو اس حوالے سے اگر آپ یہ دیکھیے تو شعر سے بتا وہ یہ رہے ہیں اصل میں اس میں کہ ہم عشق میں پوری طرح ڈوبے ہونے کے باوجود، اور عشق میں پوری طرح غرق ہو جانے کے باوجود بھی ہم کسی کا احسان مول نہیں لیتے۔ بہت اچھا شعر ہے۔ اب اس کا جو تیسرا اور آخری شعر ہے وہ ہے، شب فروغ بزم کا باعث ہوا تھا حسن دوست، شمع کا جلوہ غبار دیدائے پروانہ تھا۔ شب کہتے ہیں رات کو، فروغ بزم کا مطلب ہے محفل کا جگمگا اٹھنا، فروغ کہتے ہیں چمک کو یا جگمگانے کو، اور بزم کہتے ہیں محفل کو، اور جلوہ کہتے ہیں دکھانے کو، غبار مٹی کو کہتے ہیں ویسے تو، لیکن آگے چل کے اس کے معنی ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ کو بہتر ہو جائے گا سارا سلسلہ سمجھنے کا۔
دیدہ پروانہ کا مطلب ہے پروانے کی آنکھ۔ اب اس میں جو رعایتیں ہیں وہ تو بالکل سامنے ہیں، یعنی فروغ، آپ کو بتایا، چمک، شمع بھی چمکدار ہوتی ہے، جلوہ بھی چمکدار ہوتا ہے، دیدہ، آنکھ دیکھتی ہے۔ تو اس میں کافی بہت ہی بہتر طریقے سے انہوں نے ایک طرح سے یوں کہیے کہ خیال بندی سے ایک کام لیا ہے کہ جس میں میر بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ ان کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ماہر تھے۔ اب مطلب یہ ہے، شعر کا مطلب یہ ہے کہ معشوق کے حسن کے آگے شمع کی روشنی ماند پڑ گئی تھی، اور اس کا ماند پڑنا پروانے کی آنکھ میں غبار کی طرح کھٹک رہا تھا، یعنی آنکھ میں کوئی چیز پڑ جائے تو جو کھٹک ہوتی ہے، یا شمع کی روشنی اتنی پھیکی پڑ گئی تھی کہ وہ غبار آلود اور دھندلی معلوم ہوتی تھی۔ اب اس میں ذرا تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم شمع کی بات تو نہیں کرتے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کہیں باہر گلی میں کوئی بلب جل رہا ہو یا کوئی روشنی ہو اور آندھی چل رہی ہو یا ہوا چل رہی ہو، تو اس کے اوپر ہوا کا ہلکا سا غبار آ جاتا ہے اور اس کی روشنی کچھ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ غبار، یعنی شمع کے حسن کی یہ جو حیثیت کم ہوئی، پروانے کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا، اس طرح جیسے خاک کا ذرہ آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ اب کیوں کھٹک رہا تھا؟ اس لیے کہ پروانہ تو میر کے جو محبوب تھے یا ان کی جو معشوقہ تھیں، ان کا عاشق نہیں تھا، وہ تو شمع کا عاشق تھا۔ لیکن جب میر کے محبوب آئے محفل کے اندر تو شمع بیچارے کی روشنی جو تھی وہ ماند پڑ گئی ان کے حسن کے سامنے، اور یہ بات پروانے کو بہت بری لگی، تو اس کی آنکھ میں یعنی وہ کھٹکنے لگا غبار بن کے ان کا حسن۔ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شمع کے حسن کا ماند پڑنا پروانے کے لیے تکلیف کی بات تھی، اور اس کی آنکھ میں غبار کی طرح تھی۔ اور اب یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اگر آنکھوں میں غبار بھر جائے، آپ کی آنکھوں میں خدا نخواستہ مٹی پڑ جائے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس لیے پروانہ جو تھا وہ یعنی جلوہ معشوق، یعنی اس کی تو معشوق شمع تھی نا، اس سے محروم رہا، اور شمع کے حسن سے وہ کوئی لطف نہیں لے سکا۔ تو خواتین و حضرات، یہ اس غزل کے 3 اشعار تھے جن کے مختلف انداز میں کچھ معنی ہم نے کرنے کی کوشش کی اور آپ کو مجھے الفاظ ہی بتائیں۔ اگر آپ کو یہ غزل اچھی لگی ہو، اس کے معنی اچھے لگے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ سے کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ۔